نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مخارج کے بارے میں ہے۔ مخارج یعنی کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آج سے ہم ان کی آواز کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب حروف تہجی یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے اوپر زبر آ جائے تو ان کی آواز کیسی ہوگی، ان کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ پہلے تو میں آپ کو ایک پوئم سنا دیتا ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم خارج دیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے پیج آ رہا ہے۔ یہ جو ہماری فنگر ہیں دائیں ہاتھ کی، اگر ہم اس کو سامنے ایسے بنائیں تو ان کے اوپر ان حروف کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلے جو فرسٹ نمبر ہے یہ چار حروف وہ ہیں جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اس کی پوئم سناؤں گا، میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا۔ اس کے ذریعے سے آپ بہت ایزیلی آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو چار حروف وہ ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، وہ میم، با، واو اور فا۔ اس کے بعد نمبر 2 والی جو پکچر ہے اس میں پہلی جو فنگر ہے اس پہ، یعنی یہ فیملیز ہیں، یہ چاروں کی چاروں فیملی ہیں، یہ 4 انگلیوں پر یہ 12 حروف وہ ہیں جو زبان سے ادا ہوں گے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ زبان کے آگے سے ادا ہوتے ہیں 12 حروف۔ تو پہلی انگلی پہ 3 حروف آ گئے، سا، زا اور ظا۔ دوسری پہ آگے تا، دا، طا۔ تیسری پہ آگے زا، سا، صا، یعنی یہ زبر آئے گی تو اس کی آواز ایسے ہوگی۔ اور چوتھی پہ آگے لا، نا، را۔ یہ ہمارے دائیں ہاتھ کی یعنی رائٹ جو انگلیاں ہیں ہاتھ کی، یہ وہ ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا نمبر جو اس کی پکچر ہے، تیسرے نمبر پہ وہ الٹا ہاتھ ہے، ہمارا لیفٹ ہاتھ ہے، اس کی انگلی ہے۔ اس کی جو پہلی انگلی ہے وہاں سے اب جیم، شین اور یا، جا، شا، یا، یہ زبان کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد زبان کے کنارے سے 3 حروف نکلتے ہیں، ضا، کا اور قا، دوسری انگلی سے۔ اور تیسری انگلی میں ہے، تیسری اور چوتھی انگلی جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں 6 حرف، آ، ہا، ع اور حا، غا اور خا۔ یہ میں آپ کو پہلے نظم سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو پوئم سٹارٹ ہوتی ہے، ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ما، با، وا، فا، زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، سا، زا، ظا، تا، دا، طا، زا، سا، صا، لا، نا، را، بیچ زبان سے جا، شا، یا، اور کناروں سے ضا، کا، قا، حلق سے نکلے آ، ہا، ع، حا، غا، خا۔ یہ اس کی پوئمز ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ لکھیں پی ٹی آئی سوری پی ٹی آئی ذہن سے آ گئے کیونکہ آج کل بڑی گردش کر رہی پی ٹی آئی خبریں۔ یہ ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹروڈکشن، یہ ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے، اور یہ آپ لکھ کے سرچ کریں، آپ کو ان کی پوئمز آ جائیں گی۔ تو میرے پاس بھی ہے، انشاءاللہ میں اس کو گروپ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ ایزی، اسی طرح یہ زیر کے ساتھ بھی پوئمز بنتی ہے، پیش کے ساتھ بھی بنتی ہے، اور یہ ہر زبان میں، انگلش میں بھی ہے، عربک میں بھی ہے، اور اردو میں بھی ہے، اسی طرح پشتو میں بھی ہے۔
سندھی میں بھی ہے، آج میرے خیال سے بلوچی میں بھی شاید ہے یا کشمیری میں ہے، یعنی مختلف زبانوں میں یہ پوئمس ہیں. تو بہرحال اچھا دوسری بات یہ ہے اس کا بلکہ آپ نظم دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. جو موٹا حروف ہوتا ہے اس میں اشارہ بھی کرنا ہوتا ہے. جو موٹا حروف ہوگا جب ہم پہلی انگلی والا پڑھیں گے تو ہم ایک انگلی کو کھولیں گے، جب دوسری انگلی پہ آ جائیں گے تو 2 انگلیاں ہو جائیں گی، تو تیسری پہ آئیں گے تو 3 انگلیاں. تو جو اشارہ جو موٹا ہوگا اس میں اشارہ آگے ہوتا ہے، جو بریک ہوتا ہے اس میں اشارہ پیچھے ہوتا ہے. بہرحال یا آپ کو نظم میں انشاءاللہ ایزیلی سمجھ آ جائے گا. یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ گھر میں بچے ہیں ان کو کہیں آؤ بچوں میں آپ کو پوئم سناتا ہوں یا سناتی ہوں، تو انہیں آپ سنائیں، ان کو بھی یاد ہو جائے گی. ایک ایسی چیز ہے یہ، ہم نے جب یہ اسکول میں شروع کیا، ابھی یہ جو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے ناظرہ قرآن کا، تو اس میں ہماری اسی کی ورکشاپ ہوئی اور ہم نے جا کے جب بچوں کو یہ پڑھایا تو بچوں نے بہت یعنی انٹریکشن انہوں نے لی اور بڑا اچھا محسوس کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 کلاس کے 1 کلاس کے بچے تھے، انہوں نے یہ یاد کر لی. تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور کافی اس سے آپ بچے خوش بھی ہو جائیں گے، ان کو بھی یاد ہو جائے گی، آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. بہرحال اب ہم چلتے ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. اب یہ پہلا حرف ہے میم. میم کے اوپر زبر آئے تو اس کی آواز بن جاتی ہے ماں. ٹھیک ہے، ماں. اور ماں کیسے ادا ہوتا ہے، دیکھیں دونوں ہونٹوں کو آپ نے ملانا ہے تو ماں نکل آئے گا. اور اسی طرح با، یہ بھی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے. ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، میں آپ کو بتا دوں. ماں جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا سختی سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو تھوڑا سا سختی سے ملایا جاتا ہے. اور با میں ذرا ہونٹوں کو نرمی سے ملایا جاتا ہے، اس میں اتنی زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد ہے وا. وا جو ہوتا ہے یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. صرف ایک یہ واحد حرف ہے جو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حرف گول کرنے سے ادا نہیں ہوتا. بعض لوگ قا کو توا پڑھتے ہیں، توا، تو ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے. صرف واؤ میں ہونٹ گول ہوں گے، اس کے علاوہ اور کسی میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے. وا. اور فا. فا میں کیا ہوتا ہے، آپ کے جو سامنے والے جو 2 دانت ہیں اس کو سنایا کہتے ہیں، سامنے کے 2 دانت کو. وہ نیچے والے ہونٹوں کے جو ہمارا تری والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے لگیں گے تو آپ کا یہ فا ادا ہوگا. تو ما، با، وا، فا، یہ تو ہو گئے ہونٹوں والے. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں، یعنی وہ حروف جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک سے ہم نے پڑھا 12 حروف ادا ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے سا. سا اور سین میں فرق ہونا ضروری ہے. اگر سا میں آپ کی سیٹی کی آواز آ رہی ہے تو سمجھیں کہ آپ کا سا والا حرف ٹھیک نہیں ہے. سا آپ نے دونوں اپنے زبان کو اپنے دونوں دانتوں کے درمیان میں لے کر آنا ہے، پھر ادا کرنا ہے. سا. اگر آپ دونوں دانتوں کو زبان کو اپنی دونوں دانتوں کے درمیان میں نہیں لائیں گے تو یہ سا کے اندر سیٹی پیدا ہو جائے گی. وہ سا نہیں رہے گا بلکہ سا بن جائے گا. ان دونوں کے درمیان فرق ضروری ہے. سا، ذا اور ظا. زال میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. آپ نقشے میں دیکھ لیں، پکچر میں واضح ہے. آپ کی زبان دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے. اگر دونوں دانتوں کے درمیان میں نہیں آئے گی تو یہ پھر زا بن جائے گا. زا میں کیا ہوتا ہے، زبان دانتوں کے درمیان نہیں ہوتی، پیچھے ہوتی ہے، تو حرف تبدیل ہو جائے گا، مطلب تبدیل ہو جائے گا. تو سا، زا. اور وا بھی ایسی ادا ہوگا. وا میں آواز تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، باقی ادائیگی ایک. یہ تینوں جو ہیں یہ ایک فیملی ہے، تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک جب دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے سا، ذا اور وا ادا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو فیملی ہے، دوسرا جو حروف ہیں وہ ہیں تا، دا اور طا. اس میں کیا ہوتا ہے، زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ دانتوں کے جو سامنے والے جو دانت ہیں دونوں، ان کے مسوڑوں سے لگتی ہے، جا کر وہاں سے نکلتا ہے. تا، دا، طا. قا میں آواز موٹی ہوگی، تا میں آواز باریک ہوگی. تا اور قا میں فرق ہونا ضروری ہے. تا، دا، قا. یہ دوسری فیملی ہوگی، یعنی دوسری فنگر ہوگی. تھرڈ فنگر جو ہے
وہاں سے زبان کی نوک سے یعنی 3 حروف. اب زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ دونوں دانتوں کے اندر رہے گی، ہلکی سی تھوڑا سا نچلے والے دانتوں کو بھی ٹچ ہوگی. ز س ف ز س ف، یہ اس کی ادائیگی ہے. اس کے بعد چوتھی جو ہماری فنگر ہے، چوتھی فیملی، وہ ہے لا نا را. اس میں کیا ہوتا ہے، ہماری زبان کی نوک یعنی نوک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا زبان کو اور بھی صرف نوک نہیں لگتی بلکہ زبان کا کنارہ لگتا ہے. کنارہ کہتے ہیں کہ زبان کا وہ حصہ جو ہماری دانتوں سے لگے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ٹوٹل جو 32 ہم کہتے ہیں 32 دانت ہیں، ان میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں. تو میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جو سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں وہ ثنایا کہلاتے ہیں، اور اوپر بھی نیچے بھی 2 یعنی 4 دانت ثنایا ہو گئے. اس کے ساتھ ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ اوپر نیچے 4 دانت، وہ کہلاتے ہیں رباعی، ان کا نام ہے رباعی. اس کے ساتھ 4 دانت ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ایک جو نوک والے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے یعنی جو شیر خوار جو درندے ہوتے ہیں جو ان کے دانت جو باہر نکلے ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ شکار کرتے ہیں، اور ہمارے بھی جو وہ دانت ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے نوکیلے ہوتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں انیاب. انیاب کہتے ہیں نوکیلے دانت کو. تو یہ یعنی ٹوٹل 12 دانت ہے. اب دانتوں کے ساتھ زبان کا جو حصہ لگتا ہے وہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور زبان کے جو سامنے والے 2 دانت ثنایا کے ساتھ زبان کا جو حصہ لگتا ہے وہ زبان کی نوک کہلاتا ہے. اور جو داڑوں کے ساتھ جو زبان کا جو حصہ لگتا ہے باقی، اچھا اس کے آگے داڑ شروع ہو جاتی ہے. پہلی جو داڑ ہے اس کو کہتے ہیں ضواحک. جب ہم ہنستے ہیں تھوڑا سا منہ کھلا کے ہنسے تو جو داڑ ہمیں لاسٹ میں نظر آتی ہے دانت کے ساتھ نوکیلے، وہ ضواحک ہے. ضواحک کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے ہنسنا. تو ہنستے ہوئے جو داڑ نظر آتی ہے وہ ضواحک. ضواحک کے ساتھ 3 داڑیں ہیں، 3 داڑیں لیفٹ پہ اور رائٹ پہ اوپر نیچے، 3 ٹوٹل یعنی 12 ہو گئی. تو یہ 12 داڑیں جو ہیں یہ طواحن کہلاتی ہیں. طواحن کہتے ہیں پیسنے کو، یعنی جب ہم کھاتے ہیں تو کھانے میں جو خوراک کو پیسنے میں جو داڑیں استعمال ہوتی ہیں اسے طواحن کہتے ہیں. تو یہ طواحن 12 یہ ہوگی اور 4 ضواحک کی ہو گئی، یعنی 16 داڑیں ہوگی. باقی جو 4 ہیں یعنی ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اوپر اور نیچے، یہ کہلاتی ہیں طواحن اور ضواحک. طواحن اور میرے ذہن سے نکل گیا، اس کو ہم سوری میرے اچانک ایک دم ذہن سے نکل گیا. ضواحک، طواحن، نواجز کہلاتی ہیں. نواجز کا مطلب ہوتا ہے عقل داڑ، یعنی وہ عموماً تھوڑا سا جب انسان تھوڑا سا شعور میں چلا جاتا ہے یعنی 15-16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، وہ پھر داڑ نکلتی ہے. اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ تو وہ کھانے کی کام آتی ہے، اور صرف اس سے ایک حرف ادا ہوتا ہے. جب ہم ضاد کو ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں اس کا عمل دخل ہے، ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ ہم نکال بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو زبان کا حصہ داڑوں سے لگتا ہے وہ کہلاتا ہے زبان کی کروٹ. تو لام نون اور را میں زبان کا کنارہ لگتا ہے اس کی دانتوں کی جڑ سے، دانتوں کے مسوڑے سے. تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں لا نا را. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گئے. اب ہم اگلا اسٹیپ جو ہے ہمارا لیفٹ ہاتھ آ گیا. تو یہ 3 حروف ہیں جیم شین اور یا، یہ ادا ہوتے ہیں زبان کے درمیان سے. جو زبان کا بیچ ہے یہ جب اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے تو جا شا یا وہ والا جس کے اوپر زبر ہے یا زیر یعنی حرکت والا یا، جو ساکن یا ہوگا وہ حروف مدہ ہوگا، وہ ادا نہیں ہوگا. تو جا شا یا آپ اس کو ادائیگی پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ، اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ حروف ادا ہوتے ہیں زبان کے درمیان سے جب اوپر سے تالو کے ساتھ لگتے ہیں. اگلی فیملی سیکنڈ فنگر والی آ گئی. یہ زبان کے کنارے اور جڑ یعنی جو قاف اور کاف ہے یہ زبان کی جڑ سے نکلتے ہیں، اور جو ضاد ہے یہ زبان کے کنارے سے نکلتا ہے.
زبان کا کنارہ یعنی جس کو ہم زبان کا، میں نے آپ کو بتایا جس کو زبان کی کروٹ کہا جاتا ہے. تو اب آپ کو اس میں جو اختلافات کرتے ہیں کہ جی ضاد ہے یا ضا ہے یا ضاد ہے یا کیا ہے، جب آپ اس کی ادائیگی صحیح کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صحیح کون سا ہے. پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں. تو یہ جو حرف جو ضاد ہے، جب زبان کی کنارہ یا کروٹ جب داڑوں سے لگے گی تب یہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کی ادائیگی صحیح کیسے ہوگی، اس کے فرق رہنا چاہیے. بعض لوگ اس کو ضا پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ولضالین، یہ بھی غلط ہے. اور بعض اس کو خالص دعات پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. ولضالین یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ولضالین میں آپ کا اگلا زبان کا اگلا حصہ دانتوں سے لگ رہا ہے، یہ غلط ہے. جبکہ اس کا مخرج کیا ہے صحیح، کہ زبان کی کروٹ یا زبان کا کنارہ جب پانچوں داڑوں سے لگے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، و. تو یہ اس کی ادائیگی درست کرنی چاہیے. اور دوسرا حرف کیا ہے، کا قا. یہ زبان کی جو جڑ جہاں سے زبان کی ابتدا ہوتی ہے وہ حصہ، وہاں سے یہ جب اوپر تھوڑا سا لحاظ جو اوپر سے ایک گھنٹی سی لٹکی ہوتی نرم سی، جب اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ زبان کی کروٹ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو پھر قاف اور کاف ادا ہوتا ہے، کا قا. اس کے بعد اگلا جو تیسری جو فیملی ہے اور چوتھی جو یعنی ایک ہی فیملی ہے، 6 حروف ہیں، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق سے، اب حلق کے 3 حصے ہیں. حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے اور اسے کہتے ہیں اقصی حلق، جو سینے کے قریب ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا یہ نکلتا ہے. اور حلق کا دوسرا حصہ جو درمیانی حصہ جسے وسط حلق کہتے ہیں، وہاں سے عین اور ہا یعنی ہا ادا ہوتا ہے. اب ہا اور ہا میں تمیز آپ کے سامنے آ گئی، فرق آ گیا، تو ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جو 2 حرف باقی بچے، غین اور خا، یہ ادا ہوتے ہیں حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے. تو غا خا، غا خا، ان میں یہ حروف وہاں سے. تو یہ ٹوٹل ہمارے 28 حروف تھے، یعنی 28 آوازیں تھیں جو مختلف جگہوں سے ادا ہوتی ہیں. میں نے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دی. تو اس کی اب ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، کسی بھی حرف کا آپ نے مخرج معلوم کرنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو آپ اس حرف کو ساکن کریں، اس سے پہلے حمزہ لگا دیں. مثلا آپ نے با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو با کو ساکن کر کے حمزہ لگائیں، حمزہ با زبر اب یہ کہاں سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میری آواز کہاں سے نکلی. اب اسی طرح جیم کا معلوم کرنا ہے، اج اق، اندازہ ہو جائے گا، اغ اخ. کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ انہوں نے قراء نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ زبر لگا دیں تو آپ کو اس حرف کا مخرج معلوم ہو جائے گا. تو اس کی آپ پریکٹس کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو پوئمز بھی سینڈ کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا. یہ ٹی پی آئی کا جو میتھڈ ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو آسانی سے یہ مخارج معلوم ہو جائیں گے. نہیں تو یہ بہت مشکل بحث ہوتی ہے، یہ بلکہ جو مدارس کے طلباء ہوتے ہیں وہ اس سے بڑی جان جاتی ہے ان کو یاد نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ بہت ایزی ہے، اپنی انگلیوں پر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا.